بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تحریک انصاف کے اندر دھڑے بندیوں کی جو ہے وہ خبریں چل رہی ہیں، اور تحریک انصاف کے بانی چیئرمین نے جو 26ویں آئینی ترمیم میں لوگ غائب ہوئے تھے انہیں فارغ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ذرائع بتا رہے ہیں کوئی آپریشن کلین اپ ہونے جا رہا ہے تحریک انصاف کے اندر، اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ اور پھر عمر ایوب صاحب نے یہ الزام لگایا ہے کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، حکومت نے جو سہولیات انہیں میسر کی ہوئی تھیں وہ واپس لے لی گئی ہیں۔ اس پہ کتنی صداقت ہے اس پہ بات کریں گے، اور پھر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ آخر یہ معاملہ جا کس طرف رہا ہے۔ ایک طرف تو چیمپئن شپ ٹرافی ہونے جا رہی ہے پاکستان میں، دوسری طرف سیاسی دھڑے بندیاں اور سیاسی چپکلش اتنی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے کہ معاملات بگڑتے جا رہے ہیں۔ نہ کوئی مذاکرات کی راہ ہموار ہو رہی ہے، نہ کوئی بات چیت کا رستہ کھل رہا ہے، اور نہ ہی جو ہے کنٹریبیوشن ہو رہا ہے قومی اسمبلی کے اندر، سینٹ پاکستان کے اندر یہ احتجاج ہوا، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے اس پروگرام میں عبداللطیف صاحب تحریک انصاف سے ہیں۔ جی بھائی شکریہ وقت دینے کا۔ اختیار ولی خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون سے۔ اختیار بھائی آپ کا وقت دینے کا شکریہ۔ لطیف صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں پہلے کہ کیوں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے اندر دھڑے بندیاں، پہلے شرفت المروت جو ہے وہ فارغ ہوئے، وہاں پہ کے پی کے اندر جو نئے پریزیڈنٹ ہیں ان کے درمیان اور علی بن گناپور کے درمیان جو ہے وہ سر جنگ جاری ہے، اور پھر 26ویں آئینی ترمیم میں جو لوگ غائب ہوئے تھے انہیں فارغ کیا جا رہا ہے۔ شکریہ بلوچ صاحب۔ دیکھیں یہ ان تمام باتوں کا دھڑے بندی سے یا پارٹی میں اس سے کوئی تعلق اس لیے نہیں ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں جن لوگوں کو پہ الزام ہے کہ انہوں نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے ان کو نکالنا تو بنتا ہے، اور یہ کمپلسری بھی ہے، یہ ان دا انٹرسٹ آف پارٹی۔ کیوں؟ یہ پہلی بار نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، یہ پچھلی مرتبہ جب سینٹ کے الیکشن میں ہمارے کچھ لوگ کے پی میں وہ بک گئے تھے تو 22 ایم پی ایز کو خان نے ایک دم ان کو فارغ کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ خان یہ لوگوں کو یہ اچھمبے کی بات اس لیے لگتی ہے کہ جو ہماری جو روایتی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں یہ چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی، کون بکا، کون کتنے میں بکا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، سزا کا جزا۔ وہ پریگمیٹزم کے نام پر جو ہے جو سیلفش ایک سیلف اورینٹڈ ایک پالیٹکس ہوتی ہے اس پہ، حالانکہ تحریک انصاف کے اس وقت کے لوگ ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی اس کریٹیکل وقت میں جب الیکشن کے لیے 2 مہینے رہتے ہیں اور آپ نے 22 ایم پی ایز کو فارغ کر دیا، لیکن پاکستانی قوم الحمدللہ باشعور ہو چکی ہے، اور وہ جو میرٹ کا فیصلہ تھا اس کو قوم نے نہ صرف ایکسیپٹ کیا بلکہ اپریشیٹ بھی کیا، اور الیکشن میں۔ اچھا، اب یہ 26ویں آئینی ترمیم میں جو کچھ ہوا ہے، میں تو ایز اے پارٹی ورکر خان کے اس فیصلے سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں کہ جو بندہ، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ایچ اینڈ ایوری ایم این اے واز آفرڈ بلینز آف روپیز۔ اچھا، مجھے بلینز آف روپیز کی پیشکش ہوئی تھی۔ اچھا، کتنے سر، کتنے مجھے 2 ارب روپے کی پیشکش ہوئی تھی۔ کس نے کی؟ ظاہر ہے وہ جو اب میرے پارٹی کا کوئی بندہ تو نہیں کر رہا تھا، جن کے انٹرسٹ میں آئینی ترمیم تھی، جو آئینی ترمیم کرنا چاہ رہے تھے۔ 2 ارب روپے آپ کو آفر کیا؟ ایگزیکٹلی جی۔ تو اب میں اس وقت بھی جب مجھے پیشکش ہوئی تو میں جب اب آئینی ترمیم ہوئی نہیں تھی میں نے یہ چیز سب لوگوں کو بتائی تھی کہ بھئی یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا، تو جب مجھے اربوں روپے کی پیشکش ہوتی ہے، میرے دوسرے جنید اکبر صاحب آن ریکارڈ ہیں، ان کو جو پیشکش ہوئی تھی گولڈن ویزاز اور پتہ نہیں دبئی میں کیا کچھ، اور تو یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں بغیر پیسوں کے بکا ہوں تو ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس کی بات کے یقین کرنے کا، کیونکہ میں کیسے یقین کر سکتا ہوں کہ جب مجھے پیشکش ہوئی، جب میرے دوسرے ساتھیوں کو ایچ اینڈ ایوری باڈی سب کو پیشکش ہوئی کہ بھئی آپ پیسے لو اور آئینی ترمیم کا حصہ بنو، تو ہم نے وہ چیز ریجیکٹ کر دی۔ اب ان کے خلاف تو کارروائی بنتی ہے، بھلے ہمارے جتنے بھی ایم این ایز کم ہوتے ہیں ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم جس مورال ہائی گراؤنڈ کی ہم بات کرتے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کو پاس کرانے میں کتنے لوگ بکے تھے؟ وہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں میرے خیال ہے کہ کوئی ملا کے کوئی 8 بندوں کا وہ نام آ رہا ہے۔ 8 لوگ بکے تھے آپ کے، اور کتنے میں ڈیل ہوئی تھی؟ اب یہ ہمیں کون بتائے جی، اچھا، وہ تو پیسے لینے والوں یا پیسے دینے والوں کو ہی پتہ ہوگا۔ تھوڑا سا قوم کو یاد کروائیں گے کون کون بکا تھا؟ یہ 8 لوگ کون ہیں؟ وہ کچی صاحب جو ہیں وہ گئے تھے، اور مبارک زیب تھا وہ آیا تھا۔ مطلب بکنے کا مطلب ہے کہ جنہوں نے اسمبلی کے فلور پہ آ کے ووٹ دیا، اس میں دو گروپس ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک وہ گروپ ہے جنہوں نے اسمبلی میں آ کے باقاعدہ کاؤنٹنگ میں شرکت کی،
اور آئین پاس کرانے میں انہوں نے باقاعدہ فزیکلی پارٹیسپیٹ کیا. ان کا تو بنتا ہی نہیں ہے کہ وہ پارٹی میں رہیں. اچھا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ وہ ہے کہ ان دنوں وہ ڈسکنیکٹ رہے پارٹی سے, تو ان کو شوکاز دیا گیا تھا کہ بھئی آپ ایکسپلین کریں کہ ان کریٹیکل ڈیز میں جب آپ کو انسٹرکشن باقاعدہ دی گئی تھی کہ آپ نے کہاں پہ جانا ہے, خود کو کیسے سیکیور کرنا ہے, اور کن کن لیڈرشپ کے لوگوں سے آپ نے رابطہ کرنا ہے, باقی لوگوں سے آپ نے رابطہ نہیں کرنا, تو یہ ایک پارٹی کی طرف سے ایک لائن دی گئی تھی. تو وہ جو لوگ غائب رہے, اگرچہ انہوں نے اسمبلی میں ووٹ دیا نہیں, لیکن اس میں وہ کیوں چپ رہے, کیسے غائب ہوا, تو ان کو ایکسپلین کرنا. اگر وہ اپنی پوزیشن ایکسپلین کر دیتے ہیں اور وہ جسٹیفائی کر دیتے ہیں اپنے اس ڈس کنیکشن کو, تو پھر تو صحیح ہے, ٹھیک ہے, ان کو معاف کیا جا سکتا. لیکن اگر وہ جسٹیفائی نہ کر سکے تو اس پارٹی میں جو ہے وہ ڈسپلنری ایکشن. اختیار ولی صاحب, یہ تو معاملہ چل گیا سر اربوں روپے تک کا کہ 2 ارب کی آفر لطیف صاحب کہہ رہے ہیں مجھے ہوئی, تو یہ بلینز روپیز کی آفر دینے کے بجائے وہی آپ جو ہے وہ فنڈ خرچ کرتے ڈیولپمنٹ پہ تو وہ زیادہ ہوتا. لیکن پھر بھی 26ویں آئینی ترمیم تو پاس ہو گئی تھی آپ کی سر. اختیار بھائی, میں کہہ رہا ہوں کہ لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں جن لوگوں نے پارٹی کے اگینسٹ ووٹ دیا تھا یا غائب ہو گئے تھے انہیں فارغ کیا جا رہا ہے, اور اربوں روپے کی آفر ہوئی تھی ان لوگوں کو 26ویں آئینی ترمیم میں غائب ہونے کی. اور لطیف صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے آفر کی گئی 2 ارب روپے کی, لیکن میں نہیں بکا. 1 ارب روپے میں ساری کی ساری تحریک انصاف مل جاتی ہے, تو 2 ارب میں ایک ممبر لینے کی ضرورت ہے. چاہیے چند کروڑوں کی مار ہے, لیکن ہمیں اتنی ضرورت تھی نہیں, اس لیے ہم نے نہیں خریدی. اور یہ تو ساری فار سیل موجود ہے, اور اگر فار سیل نہ ہوتی تو آج ان کو اپنے ممبروں کے خلاف کارروائیاں نہ کرنی پڑتی. یہ اتنا بھی ان کو بھی پتا ہے. اور میرا بھائی لطیف صاحب اگر کہتا ہے تو ٹھیک ہے. ویسے تو میری یہ صوبے کے ہیں, چترال کے ہیں, تو اگر یہ بات ان کی اس کو میں سچ مان لوں تو ان کو پھر یہ بھی کہیے کہ کوئی شواہد پیش کرے, ورنہ یہ تو میں ہوں, میں گزارا کر لوں گا. کوئی اور بندہ ہوتا تو آپ پیکا ایکٹ کے تحت آپ کو جھوٹے بیان دینے پر آپ کے خلاف کارروائی بھی وہ کر سکتا ہے. یہ آپ غلط خبر دے رہے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس میرے خیال میں اس بات کے کوئی ثبوت نہیں ہے. جہاں تک بات یہ ہے کہ اگلی آئینی ترمیم آ لینے دیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا. آپ کی تو ساری پارٹی ہمارے ساتھ ہی کھڑی ہے, کیونکہ آپ کا اپنا شوکت یوسفزئی کہتا ہے کہ جس بندے نے حلف نامہ نہیں جمع کرایا اس کو اسمبلی نہیں جانے دیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بقول شوکت یوسفزئی, میں نہیں کہہ رہا, یہ شوکت یوسفزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عبداللطیف صاحب جو ہے انہوں نے بھی, اور ان کے شمول سارے جتنے ممبر اراکین قومی اسمبلی ہے, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے پاس اپنے جو حلف نامے ہیں اور وہ اسٹامپ پیپر ہیں وہ انہوں نے لکھ کے دیے ہوئے. پھر تو یہ ساری پارٹی جو ہے آلریڈی فروخت ہو چکی ہے, تو کتنی بار فروخت ہونا ہے, ہمیں تو سمجھ نہیں آتی. نہیں تو یہ آپ جو بات کر رہے ہیں اختیار بھائی کہ اگلی جو ترمیم آنے والی ہے وہ کب آ رہی ہے اور اس میں کیا ہے؟ آ جائے گی, ذرا دیکھتے ہیں نا, اس پہ تھوڑا کام ورکنگ وغیرہ ہو جائے تو وہ پھر اس کو ٹیبل کرتے ہیں, اس کو لاتے ہیں. اور میرے خیال میں عمران خان صاحب کو جیل میں بھی پتہ لگ گیا ہے کہ جو ایک تو ان کے ساتھ وہ والا مسئلہ ہو رہا ہے نا جیل میں, وہ انڈین مووی ہے پی کے, اس میں روز وہ سرفراز فون کرتا تھا, پاکستان ایمبیسی سے پوچھتا ہوتا تھا کہ وہ جگو کی کال آئی ہے کہ نہیں آئی ہے. تو اسی طرح وہ بے چین قیدی روزانہ اڈیالہ جیل میں جیلر کے پاس جاتا ہے کہ امریکہ سے کوئی کال میرے لیے آئی ہے کہ نہیں آئی, اور وہ کوئی کال نہیں آئی. تو اب آگے ان کو بھی پتہ لگ گیا ہے, قیدی صاحب کو بھی, کہ نہ کوئی ٹرمپ دی کال آنی ہے نہ کچھ اور ہونا ہے. تو انہوں نے اپنے ممبران جو اس کے بعد آئینی ترمیم آ رہی ہے تو ان کو پتہ ہے کہ ان کی آدھی پارٹی بھی نہیں رہے گی, کیونکہ ان کی پارٹی اس وقت خود اتنے حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے کہ اسد قیصر کا گروپ علیحدہ ہے, عاطف کا گروپ علیحدہ ہے, گنڈا پور کا گروپ علیحدہ ہے, علیمہ خان کا گروپ علیحدہ ہے, اور بشرا بی بی کا گروپ علیحدہ ہے, عمران خان کا گروپ علیحدہ ہے, پتہ نہیں سنی اتحاد کونسل کا ایک گروپ الگ ہے, مجلس وحدت المسلمین کا ایک گروپ الگ ہے, پی ٹی آئی کا ایک گروپ الگ ہے. ان کو کسی دوسرے اتحاد بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو خود
اپنی ذات میں ایک اتحاد ہے، لیکن اگر یہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، پہلے اپنے گھر میں تو منجی تلی ڈانگ تو پھیرے نا. ہاں وہ تو ڈانگ پھیر رہے ہیں نا، وہ تو ڈانگ پھیر رہے ہیں، وہ تو فارغ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے پارٹی کے خلاف ووٹ دیا تھا. یہ تو خود آپ اپنے گھر میں اتنے تقسیم ہو چکے ہیں، یہ کیا کسی دوسری پارٹی کو یا کسی دوسرے لیڈر کو بولیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ اتحاد بنائیں؟ پہلے اپنا اتحاد تو بناؤ. یہ تو آپس میں کسی ایک بات پہ اتفاق نہیں کرتے. اور اب تو ماشاءاللہ اللہ نظر بد سے بچائے، انہوں نے تو ایک دوسرے کو تھپڑ مارنے بھی شروع کر دیے ہیں. چلیں ٹھیک ہے اختیار بھائی، مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے کہ گرینڈ الائنس جو ہے وہ کیسے بن رہا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا، یہ بن بھی پائے گا کہ نہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے اندر کیا چل رہا ہے، اختلافات کیا چل رہے ہیں. اختیار ولی خان صاحب کہتے ہیں کہ ساری کی ساری تحریک انصاف جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور جو آنے والی ترمیم ہے وہ بھی یہ خبر دے رہے ہیں کہ بہت جلد کوئی نئی آئینی ترمیم جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، اور اس کے لیے تحریک انصاف کے پاس کوئی بندہ نہیں ہوگا، سارے ہمیں ووٹ دیں گے. لطیف بھائی کیا چل رہا ہے؟ وہ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ثبوت دیں جس نے آپ کو جو ہے 2 ارب کی آفر کی تھی، اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری کی ساری تحریک انصاف جو ہے وہ 2 ارب کیا 4 ارب کیا، وہ تو کروڑوں کی گیم ہے. اچھا وہ اپنی طرف سے ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا کیونکہ وہ جس پارٹی میں ہیں اس میں یہ 10 15 20 50 لاکھ گیم ہے. اچھا ثبوتہ بندہ مل جاتا ہے. اچھا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو کچھ ہوا یہ 2-3 سالوں میں، اگر اس کا 5% بھی ان کے ساتھ ہوا ہوتا تو میرا خیال ہے کہ ان کی یہ اپنے آنے والی جنریشن کو وصیت کرتے کہ بھئی سب کچھ کرنا، سیاست ہی نہیں آنا. 1999 میں جب نواز شریف نے معاہدہ کر کے باہر ملک چلا گیا تو یہ ساری پارٹی بک گئی تھی، اور مسلم لیگ قاف میں جا کے مشرف کو لے کے جس نے چھڈے مار کے نواز شریف کو باہر بھیجا تھا اسی کے ساتھ مل کے یہ حکومت انجوائے کر رہے تھے. یہ مسلم لیگ نون کی بات کر رہا ہوں، میں پرسنلی اختیار ولی کی بات نہیں کر رہا. یہ چونکہ اس پارٹی میں ہے اس لیے ان کی یہ جو انالیسس ہے یہ اس بنیاد پر ہے. اچھا جب وہ واپس آیا خود نواز شریف نے کہا، ان کو یہ یاد نہیں ہے کہ یار تسی کہندو سی کہ یار نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. کہتا ہے جب میں نے پوچھے مڑ کے دیکھا ایک بندہ بھی نہیں سی. ٹھیک ہے، اب یہ کوٹ کر رہے ہیں کہ جی فلانے نے یہ کہا، تو جاوید لطیف صاحب، میاں جاوید لطیف صاحب قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم نے الیکشن نہیں جیتا، ہم الیکشن ہار چکے تھے. تو وہ ہار گیا نا. وہ تو نہیں، وہ نہیں پارٹی کی بات کر رہا ہے، مسلم لیگ نون کی بات کر رہا ہے، جو کہ سچ بول رہا ہے کہ ان کی صرف 17 سیٹیں تھیں اور یہ ساری سیٹیں چھین کے ان کو دے کے ان کو بزور طاقت حکومت میں بٹھایا گیا. اچھا پھر داماد اعلیٰ وہ قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ جی ہم الیکشن نہیں جیتے، مسلم لیگ نون الیکشن نہیں جیتی بلکہ ہم کو جتوایا گیا اور جتوا کے جو ہے ہمیں حکومت دی گئی. تو اب وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہر بندے کے اوقات جو ہے وہ دھوبی کا پتہ جو ہے وہ عید کے دن پتہ وہ ایک مقولہ ہے. تو ہم پہ جب وقت آیا اور اس کرائسس میں بھی یہ لوگوں کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، اور چلو پیسے کی بات تو چلو الگ ہے، لیکن مسلم لیگ نون کی حکومت نے اور ان کی جو لانے والے ہیں انہوں نے آئینی ترمیم کے لیے جو خواتین کے ساتھ جو کچھ کیا، ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ جو کچھ کیا، جو ہمارے گھروں کی بے حرمتی ہوئی، چادر اور چار دیواری کی بے حرمتی ہوئی، میں کہتا ہوں کہ اگر ان میں تھوڑی بہت بھی کوئی سینس ہوتا، کوئی موریلٹی کا کوئی ایک ایوٹا بھی ہوتا تو یہ شاید اس پہ احتجاج نہ کرتے بلکہ اس سیاست پہ لعنت کرتے. لیکن آج یہ پاکستان کو اس نہج پر لے آئے ہیں کہ پاکستان کو اکانومسٹ کی ہیڈنگ کیا ہے؟ ان کی کہتے ہیں کہ نو کریڈیبلٹی نو منی. اچھا انٹرنیشنلی پاکستان کا یہ امیج بنا ہوا ہے. آج آئی ایم ایف کی ٹیم آتی ہے، پہلے آئی ایم ایف کی ٹیم آ کے فائنانس منسٹری میں بیٹھتی تھی، وہ پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگز کرتے تھے، وہ فائنانس منسٹر کے ساتھ. آج وہ ہر ادارے میں جا کے دیکھ رہے ہیں کہ کیوں
وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی زیرو ہو گئی ہے، اور ان کی وجہ سے، گورنمنٹ کی وجہ سے پاکستان کی کریڈیبلٹی زیرو ہو گئی ہے۔ اچھا، تو یہ اب بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے یہ اسی طرح اب یہ آئینی ترمیم کیا 26ویں آئین ترمیم کر کے انہوں نے کباڑا کر دیا جوڈیشری کا۔ اب یہ کس ادارے کے خلاف آئینی ترمیم لا رہے ہیں، اور پتہ نہیں یہ کیا کچھ اس پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے نہیں اندازہ کہ یہ کتنا اس پاکستان کو نقصان پہنچا کے ان کا دل بھرے گا، یہ کتنے نقصان پہنچانے کے بعد ان کو اطمینان نصیب ہوگا کہ یار بس اب پاکستان کا کباڑا ہو گیا ہے۔ ان کے تو لندن اور دبئی میں معاملات ہیں، وہ چل رہے ہیں، کسی کا سر محل ہے، کسی کا ایون فیلڈ ہے، کوئی کسی کا جو کچھ، لیکن اس ملک کے جو 99% لوگ ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر یہاں پہ غربت میں جو اضافہ ہو رہا ہے، لیٹسٹ جو وہ آئی ہے اس میں مزید غربت میں اضافہ ہوا، اب 25% تک غربت کی لکیر کے نیچے لوگ چلے گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں مہنگائی کم ہو رہی ہے، مہنگائی ان کی یہ منطق ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ لوگ مہنگائی سے خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ اپنے روزانہ کی جو معمولی اخراجات ہیں وہ ان سے پورا نہیں ہو پا رہا۔ پتہ نہیں یہ اب مہنگائی، ان کی مہنگائی مریخ میں کم ہو رہی ہے یا مارس پہ؟ چلیں اختیار ولی صاحب، آپ کا جو جواب آپ نے سن لیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی بات کر رہے ہیں کہ جو لاکھوں کی گیم ہے 10-15 لاکھ میں جو ہے بندہ مل جاتا ہے۔ اچھا، ایک تو مجھے نہیں پتا کہ لطیف بھائی اس وقت کیا کام کرتے تھے جب ہم جیلوں میں گئے تھے۔ اس ملک کا کوئی ایسا جیل نہیں ہے جو ہم نے نہیں کاٹی، اور ہم تو اس بدنی تشدد سے گزرے ہیں کہ ہماری انگلیاں توڑ کے آئی ہیں، ہمارے ناخن نکلوائے گئے ہیں۔ جہاں تک آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کے ساتھ کوئی بہت زیادہ ظلم ہوا ہے، ابھی تو آپ کی پوڑی کھلی بھی نہیں ہے، ابھی تو آپ کی کھلی بھی نہیں ہے، ابھی تو آپ کا سلسلہ شروع بھی نہیں ہوا۔ ابتدا عشق کہر ہوتا ہے کہ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ آپ نے تو 9 مئی کے واقعات کر کے اپنے لیے کتنی پسوڑی کھول لی ہے، اور ایک 9 مئی میں سینکڑوں وارداتیں ہیں۔ بات ایسی ہے کہ ہم نے تو مریم نواز کے کمرے تک، بیڈ روم تک آپ کی حکومت میں گھستے ہوئے دیکھا ہے کہ حکومت کس طرح چادر اور چاردیواری کی حقوق کو پامال کرتی ہے، کراس کرتی ہے۔ مجھے بتائیے کہ کس جرم میں آپ بلاتے تھے شہباز شریف کو صاف پانی میں اور بٹھا دیتے آشیانہ کیس میں؟ آپ نے بلایا حمزہ کو اور اس کو قید کر کے رکھ دیا۔ مریم نواز کا سیاست سے کیا لینا دینا تھا؟ اس کا سیاست سے کیا لینا دینا تھا؟ کون سا آفس بیئرر تھی وہ؟ کس پارٹی کا؟ کون سا اس نے کوئی عہدہ سنبھالا تھا حکومت کا؟ کیوں اس کو جیل میں رکھا؟ ایک بار نہیں، 2 بار۔ ہم نے تو اپنے جنازے بھی چھوڑ دیے تھے، جنازے ہم سے نہیں ہوتے تھے۔ آپ نے تو ہمیں اپنے مردوں کے منہ، آپ نے تو ہمیں اپنے کلثوم نواز کا منہ دیکھنے نہیں دیا۔ اب آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ میں اگر آپ سے پوچھوں، اور اگر آپ اس وقت سیاست میں تھے، تو بتائیے لطیف صاحب، عرفان صدیقی جو 80 سال سے اوپر ان کی عمر ہے، ایک سفید ریش بوڑھا آدمی، کمزور ضعیف، اس کو ہتھکڑیاں لگا دی تھی اپنے گھر کے کرائے نامے میں۔ وہ لوگ جو ہمارے جلسے کے لیے کرسیاں دیتے تھے، آپ ان پہ پرچے کرا دیتے تھے۔ لیاقت باغ میں آپ نے پانی چھوڑ دیا تھا۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ خود کہتی ہے کہ ہم الیکشن ہار چکے ہیں، ہمیں تو لایا گیا ہے۔ یہ مسلم لیگ نون نہیں کہتی، یہ ایک آدھ بندے کا بیان ہو سکتا ہے۔ مسلم لیگ نون میں ہوں، میں اس وقت ترجمان ہوں پارٹی کا بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کا۔ میری بات کریں جی، کوئی ایک بندہ اگر ناراض ہو جائے تو پھر میں سب سے پہلے بات کوٹ کروں گا جسٹس وجیہ الدین کی، جو کہتا تھا کہ عمران ایک چور ہے، ڈکیت ہے، جو کہتا ہے کہ عمران دوسروں کی جیب پر پلنے والا بندہ ہے۔ میں پھر بات کروں گا اکبر ایس بابر کی، جو کہتا ہے کہ عمران نے اسرائیل سے پیسے پکڑے تھے، عمران نے انڈیا سے پیسے پکڑے تھے۔ میں پھر ان کی بات کروں گا کہ وہ کہتا ہے اکبر ایس بابر کے کتنے سال، 8 سال وہ گیا الیکشن کمیشن میں اس مقدمے کی پیروی کے لیے کہ عمران خان پیسے لیتا تھا اور کھا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ شوکت خانم میں جو خیرات اور زکوٰۃ کے پیسے آتے ہیں اس کو اٹھا کر یہ کسینوں میں لندن میں ہار کے آیا ہے۔ خواجہ آصف نے جب اس کو جب خواجہ آصف نے ان کو چیلنج کیا،
وہ جب خواجہ ہمارے آصف نے پشتوں ان میں کو کہتے چیلنج کیا ہیں چاند کزی تویتا کی دو چھوڑی دی. عمران نے چاند کہا جو کہ ہے میں خواجہ آصف کو وہ کوزے کو دادا دے رہا ہے کہ عدالت میں لے کے جاؤں گا، لیکن آپ لیگ نون عدالت میں والے نہیں لے کر گئے. لوگوں کو تانا دیں گے کہ بھئی، یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس ملک کی جس خاتون کی بات کر رہی ہیں مریم نواز کہ وہ نہ اس کا کیا قصور تھا. اس کا سب سے بڑا قصور یہ تھا، اس وقت وہ سیاست نہیں تھی، اس کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ آپ اندازہ کریں کہ شہباز شریف جو ہے میاں مش شریف کا بیٹا ہے، مریم اس کی پوتی ہے. ٹھیک ہے جی. مریم سے جب پوچھا گیا کہ بھئی یہ جو آج کل کے تمہارے یہ وہ ہیں تمہارے بھائی وغیرہ ہیں یہ ارب پتی کیسے بن گئے، تو آگے سے مریم کہتی ہے میرے دادا جو تھے وہ اس وقت سن 70 میں اربوں پتی تھے. ٹھیک. اور جب بیٹے سے پوچھا گیا شہباز شریف سے تو وہ کہتے یار میرا باپ تو غریب کسان تھا. پوتی کاروباری شخصیت تو تھے نا، وہ کاروباری کتنا کاروبار تھا جی. اس کے بیٹے کو تو پتا ہوگا نا، وہ تو کہتا ہے میرا میڈل کلاس کا باپ تھا. تو باپ کو زیادہ پتا ہے یا اس کی مریم کو زیادہ پتا ہے؟ مریم کہتی ہے کہ وہ تو اربوں پتی تھے. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا پھر یہاں پہ یہ بات کرتے ہیں جی. اچھا ان کے خلاف نواز شریف کے خلاف جتنے کیسز بنے وہ زرداری نے بنائے، زرداری کے خلاف جتنے کیسز تھے وہ بنائے نواز شریف نے. یہ ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنے کی بات کر رہے تھے. آج یہ لائک ریئل بردر جو ہے وہ جو باؤنٹی ہے اس کے شیئر میں دونوں بیٹھے ہیں، شیر و شکر ہیں. وہ کہتے ہیں سر کہ 2018 کا الیکشن بھی تو دیکھیں نا، 18 میں آپ لوگ کیسے آئے تھے؟ دیکھیں جی ہم کیسے آئے تھے. ہم نے آ کے کہا، ہم پہ الزام لگا نا، ہم پہ الزام لگا کہ آپ دھاندلی ہوئی ہے. ہم نے کیا کہا، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ بھئی جہاں پہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے we are ready for audit. ہم ان تمام سیٹوں کو کھولنے کے لیے تیار ہیں. یہ بھاگ گئے. آج پٹن کی رپورٹ آپ پڑھیں جی، اس الیکشن میں جو روایتی طریقے تھے وہ تو تھے ہی دھاندلی کے. 65 new methodologies were created to rig the election. یہ پٹن کی رپورٹ ہے اور اس بنیاد پہ ہے، وہ کوئی اپنی طرف سے نہیں ہے. الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ میں جو بلنڈرز ہوئے ہیں، جو فارم 45 اور جو فارم 47 کی جو ڈسکرپنسیز ہیں، ان کی بنیاد پر انہوں نے رپورٹ مرتب کی کہ 65 نئے طریقے ایجاد کیے گئے پی ٹی آئی کو ہرانے کے لیے. اب یہ اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی ہاری نہیں ہے، پی ٹی آئی کو ہرایا گیا. اب یہ فرماتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل ورکر ہوتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ ابھی تو شروعات ہے. یعنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ابھی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ 2 سال سے جیل میں ہیں. میاں محمود الرشید، ان کو اپنا وہ جو ہے وہ بزرگ تو یاد ہے، میاں محمود الرشید یا نہیں، عمر سرفراز چیمہ ان کو یاد نہیں ہے. جو ہماری عالیہ حمزہ خواتین جو جن کو گھسیٹ کر جیلوں میں ڈالا گیا. دیکھیں میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ پے بیک کریں گی، یہ پے بیک کریں گی. اور یہ چیز اب تو آپ کی کریڈیبلٹی انٹرنیشنل بھی آپ ایکسپوز ہو گئے ہیں. آپ پہ انٹرنیشنل ادارے بھی اب اعتماد نہیں کرتے. کیوں؟ آئی ایم ایف تو ان کے ساتھ وہ اگریمنٹ کر رہے ہیں. کون کر رہا ہے؟ آئی ایم ایف جو ہے پاکستان کے ساتھ اگریمنٹ ہو گیا، ان کی ٹیم بھی آئی ہوئی ہے پاکستان میں. آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹیم آئی ہے، اگریمنٹ بھی کرے گا، لیکن کن حالات میں کر رہا ہے؟ آئی ایم ایف کی ٹیم کبھی ہسٹری میں پہلی بار سپریم کورٹ گئی نہیں گئی نا. کیوں گئی ہے اس مرتبہ؟ اس لیے گئی کہ یہ پاکستان میں جو آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے، جوڈیشری کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے، وہ اس کو ریئلائز کرتے ہیں. آئی ایم ایف کوئی مارچ سے نہیں آ رہی سر جناب والا، وہ اس پاکستان کے بارے میں، اس کی اکانومی کے بارے میں بھی وہ ریسرچ ان کی موجود ہے. اس کی کانسٹیٹیوشنل جو سپر اسٹرکچر ہے اس کا بھی ان کے پاس ریسرچ موجود ہے. یہاں پہ آئین اور جوڈیشری کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی اس بارے میں ویل انفارمڈ ہے. تو اب یہ پاکستان کو اس سطح پر لے آئے ہیں کہ جب ہم انہیں کہتے تھے کہ اب اداروں کو تباہ نہ کریں، پاکستان کو ایک ریپبلک بنانا ریپبلک آپ بنانے جا رہے ہو، یہ نہ کرو، یہ 26ویں آئین ترمیم اس ملک کی بنیادیں ہلا دے گا. آج جوڈیشری آپس میں گتھم گتھا فرام ٹاپ ٹو باٹم، اور اب کسی کو کچھ نہیں پتا کہ اس ملک کے ادارے کام کیسے کریں گے. تو انہوں نے اس حد تک پہنچا دیا کہ آئی ایم ایف واز کمپیلڈ ٹو گو ٹو سپریم کورٹ کہ وہ وہاں جا کے ان کو سینسٹائز کرے کہ یار یہ جو کچھ آپ کی جوڈیشری میں ہو رہا ہے اس سے دیکھیں نا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے آپ حصہ ہیں جوڈیشل کمیشن کا بھی، اور کام تو ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں.
سر جوڈیشل کمیشن سے مسئلہ آپ حصہ ہیں نا اس کا؟ ہم نے تو اس نے ہمارے جو ممبرز تھے انہوں نے تو بائیکاٹ ہی کر دیا اس کے، کسی میٹنگ میں نہیں گئے. یہ تو جوڈیشل کمیشن کی جو وہ تھی اسٹرکچر. چلیں واپس آتے ہیں سر، بریک لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے دور حکومت کے بارے میں، اور تحریک انصاف بات کر رہی ہے کہ نون لیگ جو ہے تو الیکشن جیت کے نہیں آئی. اختیار ولی صاحب بتائیے گا. گنڈاپور کا گروپ الگ ہے، عاطف کا الگ ہے، اسد کیسر کا الگ ہے، عمر ایوب کا الگ ہے، شیر افضل مروت کا الگ ہے، سلمان اکرم راجہ کا الگ ہے، اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے گروپ ہیں. پھر اس کے علاوہ آزاد کا ایک الگ گروپ ہے، پی ٹی آئی الگ ہے، سنی اتحاد کونسل ایک اور ہے، پھر مجلس وحدت المسلمین ایک اور گروپ ہے. او یار کون لوگ ہو تسی؟ پہلے اپنے گھر کو تو ٹھیک کر لو. آپ کس گروپ میں ہیں جی؟ آپ کس گروپ میں؟ سب سے پہلی بات یہ اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں نا، آپ کے گھر کی تو 4 دیواریاں گر چکی ہیں، یہ خود اور وہ شیر بڑا اچھا آپ پہ فٹ بیٹھتا ہے کہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے سر پہ بنا لیے. تو خدا کے لیے اپنا گھر ٹھیک کر لو. مولانا صاحب آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتا. اچھا گئی صاحب اتنا سادہ نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھے، کوئی دوسرے یہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتے. آپ کے اگر اس خوش فہمی میں ہے کہ یہ گروپ بندی میں ہے تو ہم اگر آپس میں گروپ بندی بھی کریں، لیکن ان کے خلاف اب جاوید بھائی اپنے گیسٹ کو بتائیں کہ اپنی باری پہ بات کریں تو بہتر ہوگا. آپ کی لیڈر کا اور اپنی باری پہ بول رہا ہوں. یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ یہ اپنے کسی وعدے کو توڑنے کو یہ اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں. جن لوگوں کے ساتھ یہ اتحاد بنانا چاہتے ہیں وہ وعدہ نبھا اور وعدہ وفا کرنے والے لوگ ہیں، ان کا ایکسپیرینس ہے اور ایک ٹریک ریکارڈ رکھتے ہیں. جبکہ ان کا لیڈر یہ سمجھتا ہے کہ وعدہ کر کے توڑ دینا یہ تو بہت یو ٹرن لے رہے ہیں، تو بڑی مہارت اور بڑی فخر والی بات ہے. اور ان کا جو آج کل پریزیڈنٹ ہے نا وہ محترم بڑے اچھے ڈینٹسٹ ہیں، وہ صدر عارف علوی صاحب امریکہ گئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہوتے ہیں یہ ان کے وہ ہیں ارشادات ہیں، ضرور سنیے گا. کہتے ہیں الیکشن سے پہلے کے وعدے، الیکشن سے پہلے کی باتیں وہ ایسے ہی ہوتی ہیں جیسے شادی سے پہلے اپنی دلہن کے ساتھ کوئی وعدے کرتا ہے. تو خدا رسول. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کس گروپ میں ہیں؟ دو تین باتیں جو انہوں نے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مہنگائی کی بات کرتے ہیں نا، مجھے یاد ہے یہ جب ایم پی اے ہوا کرتے تھے اس وقت 148 روپے لیٹر ڈیزل اور پیٹرول مل رہا تھا، تو انہوں نے لٹرلی فزیکلی پتھر باندھے تھے پیٹ پر اور یہ سائیکل پہ آیا تھا ڈرامہ کرنے کے لیے اور ساری لیڈرشپ. پھر وہ جب 300 پہ چلی گئی تو یہ پٹواری فلسفی میں سمجھ آئی کہ 148 میں وہ چیز مہنگی تھی اور 300 تک گئی، آج کل 258 پہ ہے، وہ سستی ہے. اچھا یہ بھی ہم ایک منٹ اچھا یہ بھی کہہ رہے ہیں نا اکانومی جو 6% پہ گروتھ کر رہی تھی اکانومی پی ٹی آئی کے دور میں، وہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ پاکستان کا ڈیفالٹ ہو رہا تھا. لطیف صاحب کیا جواب دیں گے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اتنے دھڑے بن چکے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کہاں پہ جا رہی ہے، اب بس کر دیں کہہ رہے ہیں. یہ اختیار ولی اور مسلم لیگ نون والوں کی ڈے ڈریمنگ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی دھڑ مت ہے. دیکھیں یہ ایک ایسی پارٹی ہے جہاں پہ اب ان کو عادت اس چیزوں کی نہیں ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی تو اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن جو پولیٹیکل پارٹی کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ ان میں موجود نہیں. تو ان کو ان چیزوں سے خوف لگتا ہے کہ وہاں پہ ہاؤس آف شریف اور ہاؤس آف زرداری جو ہے وہ سپر امپوزڈ ہیں اور ان کی رائے جو ہے وہ اس کے آگے یہ نہ کچھ بول سکتے ہیں اور نہ کچھ کر سکتے ہیں. ہماری تو ہے پولیٹیکل پارٹی ان دا ریئل سینس، اور اس میں ہمارے ینگسٹرز ہیں، ایڈوکیٹڈ کلاس ہے، دے اسپیک دیئر مائنڈ، دے اسپیک دیئر ہارٹ. تو ان کو یہ لگتا ہے کہ اس میں شاید پتہ نہیں کوئی گروپ بندی ہو گئی، لیکن یہ خاطر جما رکھیں کہ ان کے خلاف، مسلم لیگ نون کے خلاف اور اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے خلاف یہ تحریک انصاف بالکل اس طرح یکجا اور یونائٹڈ ہے، اور ان کی خوش فہمی یہیں پہ رہے گی. اچھا شیر افضل مروت کا فیصلہ خان صاحب نے کرنا ہے، اگر ان کو پارٹی میں واپس لیتے ہیں تو بھی یہ ان کا اختیار ہے،
ہم انہیں ویلکم کریں گے. اگر وہ پارٹی میں رہتے ہیں تو ہم انہیں ویلکم کریں گے. یہ فیصلہ پارٹی میں واپس دیکھیں, وہ ایز اے پولیٹیکل ورکر میں تو کہتا رہا ہوں کہ ان کو موقع دینا چاہیے تھا, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے بارے میں ہمیں انفارمیشن نہیں ہے. تو یہ خان کا ڈیسیشن ہے, خان ہی واپس لے سکتے ہیں. اگر خان یہ فیصلہ واپس لیتے ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ کچھ غلطیاں تھیں جو قابل معافی تھیں. اگر خدا نخواستہ فیصلہ واپس نہیں ہوتا تو ہم خان کے فیصلے کے ساتھ اس لیے کھڑے ہوں گے کہ وہ ہمارا لیڈر ہے, وہ ایک ویل انفارمڈ ڈیسیشن لیتے ہیں, تو ان کو یہ ہمارے لیے وہ بھی ایکسیپٹیبل ہوگا. اچھا لطیف بھائی, وہ کہتے ہیں جی کہ شیخ افضل صاحب کہتے ہیں, مروت صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب کو جو ہے وہ غلط انفارمیشن پہنچتی ہے, اس پہ وہ فیصلہ کرتے ہیں. دیکھیں, اس کا میں کچھ اس لیے میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ غلط انفارمیشن کیوں پہنچائی جاتی ہے, لیکن کسی اور کے بارے میں یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ مجھے انفارمیشن نہیں ہے, میں قیاس آرائیوں پہ رائے زنی نہیں کر سکتا. لیکن چونکہ پرویز اور اپنا شیر افضل مروت کے خلاف ایک ایکشن لیا گیا ہے پارٹی میں, تو ظاہر ہے وہ اس اپنا آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, اور پارٹی میں ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں سے ان کے اختلافات بھی ہیں, تو وہ اپنے کیس پلیٹ کر رہے ہیں. اب کس حد تک وہ خان کو کنونس کر پائیں گے اور اپنا کیس جسٹیفائی کر سکیں گے, اٹس اپ ٹو ہم. لیکن میں ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خان کا فیصلہ الٹیمیٹلی ہمارے لیڈر. تحریک انصاف نے یوم سیاہ منایا 8 فیب کو, اس کے بعد کیا ہونا جا رہا ہے؟ کوئی نئی تحریک آ رہی ہے یا تحریک انصاف جو ہے وہ سیاسی جنگ لڑے گی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے؟ دیکھیں جی, یہ پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر ہمارے ساتھ تو جو ظلم ہو رہا ہے نا, وہ یہ ہے کہ الیکشن کی 80 سیٹیں ہماری جیتی ہوئی سیٹیں ہم سے چھینی گئی. اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ الیکشن کمیشن نے ہماری ایک کیس بھی انٹرٹین نہیں کی. اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ جو تھا وہ تھا الیکشن ٹریبیونلز کا. ابھی تک نہ ہی الیکشن ٹریبیونلز فنکشنل ہیں اور نہ 1 سال تک ایک کیس کی ہیئرنگ ہوئی ہے. تو اچھا, اس میں بھی ججز کس کو لایا جا رہا ہے, اس کے لیے اسپیسیفک قانون سازی ہوئی. دنیا میں کہیں ہوا ہے کہ الیکشن فیبرری 2024 میں ہو اور 6 مہینے بعد انہی الیکشن کے حوالے سے اب قانون سازی کریں, اور اب جو ہے سرونگ ججز کی جگہ وہ ریٹائرڈ ججز کو, اور بلکہ ایک ایسا بندہ, آج ہمیں پتہ چلا کہ ایک ایسے بندے کو بھی الیکشن ٹریبیونل میں لگایا گیا ہے جو کسی بھی حساب سے جج نہیں کہا جا سکتا. وہ پی سی او جج بنا تھا کچھ مدت کے لیے پرویز مشرف کے دور میں, اور اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایسا ڈکلیئر کر دیا کہ یہ اپنے آپ کے ساتھ سابق جج بھی نہیں لے سکتا. لیکن اس کے باوجود بھی اس کو لا کر وہاں پہ بٹھا کے اپنے طبیعت کے فیصلے لیں. تو یہ سارا کچھ جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل سپر اسٹرکچر جو ہے وہ جو دھڑام سے اب زمین بوس ہو چکا ہے, تو اس کی بحالی کے لیے ہمارا پلان تو جناب ہم ایک ڈیموکریٹک طریقے سے اپنا احتجاج پہلے بھی کرتے آئے ہیں, اب بھی کریں گے. لیکن عید کے بعد ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنی بھی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان سب کو اس نیشنل ایجنڈے پر, کانسٹیٹیوشن کی بحالی پر, کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی پر, پارلیمنٹ کا جو وقار ہے اس کی بحالی کے حوالے سے, اور پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کے حوالے سے یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں اپوزیشن میں ہیں ہم ان کو ساتھ لیں گے, اور اس ایک نقطے کی بنیاد پر جو ہے ہم ان کو لے کے ایک جائنٹ اسٹرگل کریں گے. اور انشاءاللہ العزیز یہ اسٹرگل مہینہ لیتے ہیں. نظر نہیں آ رہا سر, بن جائے گا یہ؟ دیکھیں جی, وہ تو بعض سیاسی جماعتیں تو بیچارے وہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ نہیں دے سکتی. لیکن محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ آلریڈی ہمارے ساتھ ہیں, مولانا صاحب کے ساتھ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں, اور اسی طرح بلوچستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں, نیشنلسٹ فورسز ہیں, سندھ میں جی ڈی اے ہے, تو ان سب کو ہم یکجا کر کے انشاءاللہ العزیز ہر جگہ پہ بلوچستان, سندھ اور نیشنل لیول پہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ایک